بہت عرصے بعد انٹریکشن ہو رہی ہے. آج کچھ مختلف ایشوز ہیں جس پہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے اہم ایشو جو ہے اس وقت جس کی پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ محترم آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین بلال زرداری صاحب نے بہت مذمت بھی سب سے پہلے کی، جو اٹیک ہوا پسنی میں ہمارے دلیر فوجی جوانوں کو شہید کیا گیا. ایک بزدلانہ کارروائی تھی، اور پھر اس کے بعد اٹیک ہوا میاں والی ایئر بیس پہ، جو کہ ایک بزدلانہ دہشت گردی کی کارروائی تھی. لیکن جس طریقے سے 9 دہشت گردوں کو جہنم نصیب کیا گیا میاں والی میں، اس پہ ہم اپنے ان تمام فورسز کے جوان آپریشن میں سے ان کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ دونوں افسوسناک واقعات جب ہوئے، جیسے میں نے کہا کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین بلال زرداری صاحب نے سختی سے ان بزدلانہ کارروائیوں کی مذمت کی، کیونکہ دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں انریسٹ ہو. اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا تھا، ملک بہتری کی طرف جانے کی کوشش میں سب لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دشمن، پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں پاکستان کو نقصان پہنچے. تو اس کے لیے تو واضح پیغام ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ، پاکستان کی ہر ماں، ہر بہن، ہر بزرگ، ہر نوجوان اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سب ساتھ ہیں. ہماری پوری کی پوری پاپولیشن جو ہے وہ اپنے ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے سب ہر طریقے سے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ملک پہ الحمدللہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. لیکن ان واقعات کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا، وہ آپ سب نے دیکھا. اور وہ زہریلا پروپیگنڈا ایک تو آپ کو دشمن کر رہے تھے، لیکن کچھ اپنے بھی اس زہریلے پروپیگنڈا میں شامل تھے. اس میں یہ کہتا ہوا آیا ہوں کہ اس جماعت کی لڑائی جو کہ سوشل میڈیا میں ایک انفلوئنس رکھتی ہے، ان کی لڑائی کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، کسی ادارے سے نہیں ہے، کسی ادارے کے سربراہ سے نہیں ہے. ان کی لڑائی پاکستان سے، وہ پاکستان کی خیر خواہ نہیں ہے، وہ پاکستان میں انریسٹ چاہتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے اس وقت پورے دنیا کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے اس وقت جو سب سے سنجیدہ اور تشویشناک بات ہے، وہ ہے فلسطین میں جس طریقے سے معصوم بچوں پہ، معصوم ماؤں پہ، معصوم بہنوں پہ، معصوم بزرگوں پہ جس طریقے سے اسرائیل کا وحشیانہ ایک انتقام، ایک ہولناک دہشت گردی اسرائیل کی طرف سے چل رہی ہے، اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں. اور تمام ان فلسطینی مظلوم فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ پیپلز پارٹی اور پورا پاکستان اور پوری دنیا اس وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے. آج واقعی پاکستان مس کر رہا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، کہ آج اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوتے تو OIC کے ذریعے جس طرح انہوں نے ہمیشہ تمام مسلم ممالک کو اکٹھے کیا تھا، تو آج اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوتے تو شاید فلسطینیوں کے ساتھ اتنی بربریت نہیں ہو رہی ہوتی. ہم سمجھتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے پوری دنیا سے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے، کہ اس مظالم کو فوری طور پر بند کیا جائے، اس بربریت کو فوری طور پر بند کیا جائے. اور میں پاکستانی حکومت سے بھی کہوں گا کہ ہر فورم پہ لاؤڈلی پاکستان کی حکومت جو ہے وہ مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دے، کیونکہ
پاکستان نے ہمیشہ لیڈ کیا ہے. پاکستان ہمیشہ اپنے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ رہا ہے. کوئی بھی حکومت ہو اس نے فلسطینیوں کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. لیکن خصوصی طور پر پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی, جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, تب آپ کو پتہ ہے کہ کیا ان کے خصوصی طور پر ایک جذبات رہے ہیں فلسطین کے لیے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی فلسطین کے لیے ایک خاص طور پر ایک پالیسی رکھی گئی کہ فلسطینیوں کے آواز کو ہمیشہ بلند کیا جائے. اس کے بعد یہ ایک اور ایشو ہے, اس پہ سعید غنی صاحب زیادہ روشنی ڈالیں گے. میں بھی اپنی 2-3 باتیں کمپلیٹ کر کے سعید غنی صاحب موقع دوں گا کہ کل کے انتخابات کے بعد جو بلدیاتی انتخابات کے بائی الیکشن تھے, سندھ بھر میں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا ہے اور پیپلز پارٹی کے مخالفوں کو عبرتناک شکست نصیب ہوئی ہے, اس میں پیپلز پارٹی کے تمام جالوں کو, ہمارے میئر کو, ہمارے ڈپٹی میئر کو, ہمارے پورے سندھ بھر میں بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کانٹیسٹ کیا تھا, ان کو بہت بہت مبارک ہو. اب جو صاحب صبح کو 11:30 بجے آ کے روز خطاب کرتے تھے اور جن کا ایک مقصد ہوتا تھا کہ جی بھائی دھاندلی ہو گئی, اب وہ دھاندلی کا الزام بھی نہیں لگا پا رہے کہ آپ کوئی کہیں کہ جی دھاندلی ہوئی, کوئی حکومت تھی, حکومت کی کوئی مشینری تھی, کوئی پہ ٹھپے لگ رہے تھے, کہیں پہ کیا بدماشی ہوئی. ایک الزام لگانے کی نوبت بھی نہیں آئی. دوسری پارٹیاں جو کراچی کو کلیم کرتی ہیں وہ تو پھر اس بار بھی انتخابات میں انہوں نے حصہ نہیں لیا. تو آپ نے دیکھ لیا کہ جی یہ ایک کلیئر, لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے. کیونکہ الیکشن سندھ میں تھے تو میں بھی سندھ کی بات کر رہا ہوں کہ سندھ بھر سے, کراچی سے لے کے کشمور تک, ننگر پارکر سے لے کر سندھ کے کونے کونے تک یہ کلیئر میسج ہے کہ سندھ کی عوام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی, اس کو الیکٹ کروائے گی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پہ خدمت کی ہے, حقیقی خدمت کی. آج سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو کراچی سے لے کے باقی شہروں میں, آج اگر جو ڈیولپمنٹ ورک ہو رہا ہے وہ ہو, جو بسز چل رہی ہیں مختلف اضلاع میں, جس طریقے سے ہیلتھ سیکٹر میں پاکستان بھر میں کہتا ہوں ہیلتھ سیکٹر میں جو سندھ حکومت نے کام کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بڑے بڑے کلیم کرنے والے, بڑے بڑے جلسے کرنے والے, بڑے بڑے پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہیلتھ سیکٹر میں کمپیٹ نہیں کر پا رہی, نہ کہہ پا رہی ہے. جنہوں نے صحت کی سہولیات نہیں دی, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خدمت کی ہے. انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا ہمیشہ رہا ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, پیپلز پارٹی کو برا بھلا بولنے کی کوشش کی گئی ہے, ایک سوچ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے. لیکن حقیقی معنوں میں مشکل وقت میں جو ملک کے ساتھ کھڑی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. حقیقی طور پر پورے پاکستان میں پاکستان کا موقف اگر انٹرنیشنل میڈیا پہ, انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ, انٹرنیشنل ہر بڑے سے بڑے فورم پہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پاکستان کا مسئلہ اٹھایا ہے, پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نہیں اٹھایا. میں صرف سندھ کی بات کر رہا تھا, آپ نے دیکھا کشمیر کی الیکشن ہوئی پیپلز پارٹی کی, آپ نے دیکھا ملتان میں الیکشن ہوئی پیپلز پارٹی نے جیتا, آپ نے دیکھا بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتا. تو آئندہ الیکشن انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی. کوئی کتنے بھی دعوے کر لے, کوئی کتنے بھی بڑے بڑے جلسے کر لے, سب چیزیں سب کی نظر میں کہ کیا چیزیں کس طرح ہو رہی ہیں, لیکن عوام کے دل میں صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس کو اس کی لاجک بھی ہے.